بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ اسکولز آف تھاٹ کی کلاس میں ہم ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کر چکے ہیں، جس میں ہم نے اسٹرکچرزم اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کیا، فنکشنلزم اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کیا، سائیکو انالیسس اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کیا۔ آج ہم گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کریں گے۔ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ میں 3 جرمن سائیکالوجسٹ شامل ہیں، جن کے نام میکس وردائمر، کرٹ کوفکا اور وولف کوہلر شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کی فاؤنڈیشن رکھی۔ یہ اسکول آف تھاٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں، جب کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں، تو ادراک کرنے میں کون کون سے عوامل شامل ہیں۔ یہ اسکول آف تھاٹ ہمیں پرسیپشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن کے تجربات اور مشاہدات کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اس اسکول آف تھاٹ نے پرسیپشن پر بہت زیادہ تجربات اور مشاہدات کیے۔ اس کے علاوہ اس اسکول آف تھاٹ نے فکر اور حافظے کے بارے میں بھی اپنے نظریات پیش کیے۔ اسکول آف تھاٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ انسان کا ادراکی نظام اس کی ذہنی تنظیم کی عکاسی کرتا ہے، کہ جب ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں، اگر ہم کسی درخت کا ادراک کرتے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کوئی درخت ہمیں کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، کتنا اس پہ پھل اور پھول کس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں جس طریقے سے ہم اس کو پرسیو کریں گے، یہ چیز ہماری مینٹل آرگنائزیشن کو شو کرتی ہے، جس کو ہم ذہنی تنظیم کا نام دیتے ہیں۔ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کا خیال ہے کہ کل اپنے اجزاء کے مجموعے سے بڑا ہوتا ہے۔ ہول از گریٹر دین سم آف اٹس پارٹس۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ جب کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں تو وہ اپنے ذہن کی صلاحیت کے مطابق ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور کسی چیز کا جب ہم ادراک کرتے ہیں تو اس کو ہم ایز اے ہول پرسیو کرتے ہیں، اس کو ہم اجزاء میں یا مختلف حصوں میں پرسیو نہیں کرتے۔ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ نے ہمیں چیزوں کے ادراک کے بارے میں بتایا، اور اس اصول کے مطابق اشیاء کا ادراک انفرادی طور پر کرنے کی بجائے انہیں گروہ کی صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم چیزوں کو ایز اے گروپ پرسیو کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پریویس ایکسپیرینسز ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور ہم اپنی ذہنی تنظیم کے مطابق چیزوں کو ان کی خصوصیات کی وجہ سے ان کو ہم مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جیسی خصوصیات کو ہم ایک گروپ میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کچھ چیزیں اکٹھی پڑی ہیں اور ان کے رنگ سرخ اور سفید ہیں یا سرخ اور کالے ہیں، تو ہم سرخ چیزوں کو سرخ رنگ کی وجہ سے ایک گروپ میں فارم کر لیتے ہیں، اور سیاہ رنگ کی چیزوں کو الگ گروپ میں فارم کر کے پھر ہم اس کو اسی طریقے سے پرسیو کرتے ہیں۔ یہ اسکول آف تھاٹ بیہیویئرزم کے خلاف تھا، اور بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کے اختلافات کی بنا پر یہ ظاہر ہوا۔ بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ میں فرد کے کردار کا مشاہدہ چھوٹے چھوٹے اجزاء کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ میکس وردائمر کا خیال ہے کہ کسی بھی عمل کا مطالعہ کرتے وقت اس کا ادراک ہمیشہ مکمل ماحول کے مشاہدے سے کیا جاتا ہے جس میں وہ وقوع پذیر ہو رہا ہو۔ محیطات کی نوعیت، ماحول کی خصوصیات، خارجی عوامل اور داخلی
عوامل کا جاننا مکمل صورتحال کی سمجھ بوجھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کلاس یہ اسکول آف تھاٹ ہمیں عام زندگی میں اس بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ جب ہم نے کسی فرد کا ادراک کرنا ہے یا ہم نے کسی مسئلے کے بارے میں سوچنا ہے تو ہم نے اس کو اس کے ماحول کے مطابق سمجھنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ماحول کیا ہے جس میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے، اس کی سچویشنز کیا ہیں، وہاں کے جو فیکٹرز ہیں جو کوئی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ کون سے مہیجات ہیں، ان مہیجات کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کی نیچر کو سمجھنا، ان کی انٹینسٹی کو سمجھنا، یہ ہمیں کسی مسئلے کی نوعیت اور اس کے مسئلے کے سلوشن میں بہت ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ ماحول میں اور کون سی خصوصیات ہیں؟ ماحول کی خارجی خصوصیات یا ماحول کے خارجی عوامل اور داخلی عوامل کا مکمل جائزہ لے کر ہم کسی بھی مسئلے یا فرد کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ساری معلومات ہمیں گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ سے ملتی ہیں کہ ہم نے جب کسی فرد کا یا کسی مسئلے کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کو ہم نے کل کی شکل میں دیکھنا ہے، جز کے طور پہ نہیں دیکھنا۔ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ نے 5 فینومینا اور اپیرنٹ موومنٹ کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کروایا۔ انہوں نے تجربات سے ثابت کیا کہ اگر بعض خارجی عوامل کو تھوڑے تھوڑے وقفوں سے پیش کیا جائے تو فرد اس کو ایک تسلسل کے طور پر دیکھتا ہے۔ مثلاً ایک خاص طریقے سے جلنے بجھنے والی روشنیوں کو ہم ایک اکائی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور زمانی قرب کی وجہ سے مہیجات کی حرکت کو مجموعی طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو 5 فینومینا یا 5 مظہر کہتے ہیں، یعنی روشنیاں اپنی جگہ ساکن ہونے کے باوجود حرکت کا تصور پیش کرتی ہیں۔ 5 فینومینا کا تعلق ذہن کی کارکردگی سے ہے۔ ولف کوہلر نے زیادہ تر تجربات جانوروں پر کیے۔ اس نے کئی برس تجربات پر صرف کیے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جانور بھی مسائل کے حل میں چند اصول استعمال کرتے ہیں۔ کوہلر نے ان ماہرین پر تنقید کی جن کا کہنا تھا کہ جانور صرف صحیح و خطا یعنی ٹرائل اور ایرر کے طریقے سے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کوہلر کا کہنا تھا کہ اگر جانوروں کے سامنے مکمل سچویشن موجود ہو تو وہ اس کا کلی طور پر ادراک کر سکتے ہیں اور بصیرت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو کوہلر نے اپنی لرننگ کے نظریات میں اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے ماہرین نے کل اور اس کے اجزاء کے متعلق اپنے نظریے کی بہت وضاحت سے کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ماہرین بھی ان کے اس نظریے سے متفق تھے، اور ان ماہرین کے خیال میں بھی کل اپنے اجزاء سے مختلف ہوتا ہے۔ کل کی خصوصیات کا مطالعہ محض اجزاء کے مطالعے سے ممکن نہیں ہے۔ مثلاً 7 بنیادی سروں کو جتنی دفعہ مختلف طریقوں سے ترتیب دیا جائے تو ایک نئی دھن تخلیق ہوگی۔ اس طریقے سے کسی جز کے مطابق اگر ہم ایک فرد کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ایک کمپوننٹ یا کسی ایک فیلڈ میں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اگر اس کی سوشلائزیشن پور ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی مکینیکل ورک کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی صلاحیت اچھی نہیں ہوگی۔ ہمیں چیزوں کو کسی ایک جز کی بنیاد پر ہم کل کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے۔ کل کی خصوصیات کا مطالعہ محض جز کے مطالعے سے ممکن نہیں ہے۔ میکس ورتھائمر نے
گیسٹالٹ کے کئی قوانین انٹروڈیوس کروائے ہیں، جس میں اصول قرب ہے کہ جو چیزیں قریب پڑی ہوتی ہیں ہم ان کو ان کی قربت کی وجہ سے ایک گروپ میں تشکیل دے لیتے ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں سملر ہوتی ہیں اصول سملیرٹی کے بیس پہ ہم ان چیزوں کو ان کی سملیرٹی کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایز اے ہول پرسیو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اصول تکمیل، چیزوں میں جو کمی ہوتی ہے ہم ان کو، ہمارا ذہن ان کی تکمیل سے واقف ہوتا ہے تو ہم ان کو ایز اے ہول پرسیو کرتے ہیں۔ قانون مانوسیت اور ڈائریکشن، ان سب کے بارے میں بھی ورتھائمر نے بہت سارے اصول بتائے ہیں جو چیزوں کے ادراک میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورتھائمر نے گراؤنڈ اور فگر کے تصور کو بھی واضح کیا۔ گراؤنڈ اور فگر وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم شکل کا نام دیتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ کوئی چیز پرومیننٹ ہوتی ہے، وہ آگے کو بڑی ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، وہ شکل کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے، عرض بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہر لمحہ ہم شکل اور عرض کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ادراک کرتے چلے جاتے ہیں۔ شکل واضح اور عرض غیر واضح ہوتا ہے۔ جب ایک چیز شکل ہوتی ہے اور دوسری چیز عرض ہوتی ہے، تھوڑی ہی دیر بعد کوئی چیز عرض جو ہے وہ شکل کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور شکل بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے کہ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کون سی چیز ہمارے فوکل کانشس میں آئے گی، وہ چیز فگر بن جائے گی اور اس کا بیک گراؤنڈ بن جائے گا۔ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ نے کہا ہے کل اور اس کے اجزاء کے درمیان مکمل ہم آہنگی کے علاوہ سادگی، وضاحت اور نظم بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں ایک سمپلسٹی ہوتی ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے اور ان میں ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ اس اسکول آف تھاٹ نے بنیادی طور پر ادراک کو اپنا موضوع بنایا، تاہم انہوں نے لرننگ پر بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے لرننگ کے بارے میں، پرابلم سالونگ کے بارے میں، موٹیوز، تھنکنگ اور میموری سے متعلق بھی اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ ان ماہرین نے انسان کو اجزاء میں تقسیم کرنے کے بجائے اس کا بحیثیت کل مطالعہ کرنے پر زور دیا کہ ہمیں ایز اے ہول دیکھنا ہے کہ کوئی شخص کس طریقے سے کسی چیز کو پرسیو کر رہا ہے۔ کوہلر نے بندروں اور چمپینزیز پر تجربات کیے، جبکہ کرداری ماہرین نے بلی، کتے، چوہے اور کبوتر کو اپنا ایکسپیریمنٹ میں اپنا سبجیکٹ بنایا تھا۔ یہ اسکول آف تھاٹ کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ کی بنیاد بنا، جبکہ ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ میں بھی اس کے نظریات کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ اس اسکول آف تھاٹ نے اسٹرکچرلزم اور بیہیویئرزم کا سحر توڑ دیا اور اس اسکول آف تھاٹ نے ایک نئی روشنی پیدا کی جس سے ہم نئے انداز سے انسانی کردار کو سمجھ سکتے ہیں۔ دس از آل اباؤٹ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کا ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تھینک یو فار لسننگ and watching Gestalt School of Thought. Allah Hafiz.